اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جو منع جس نے منع کیا، جس نے روکا، مساجد اللہ اللہ کی مساجد سے۔ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجد سے روک دے؟ ان یذکر فیہا، کہ ان مساجد میں ذکر کیا جائے، اسمہ اس کے نام کا، وسعا فی خرابیہ، اور سعا اس نے کوشش کی، فی اس میں، خرابیہ اس میں خرابی کرنے کی، فیہا خرابی، تو فیہا اس میں خرابی پیدا کرنا، گندگی مچانا، یا کوئی بھی فالٹ، کسی بھی قسم کی ڈس آرڈر کریٹ کرنا، خرابی جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ومن اظلم، کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے جو منع مساجد اللہ جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا، ان یذکر فیہا کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اسمہ اس کے نام کا، ان یذکر فیہا اسمہ کہ ان مساجد میں، فیہا ہا کی ضمیر مساجد کی طرف جا رہی ہے جو جمع ہے، اس لیے ہا مؤنث ضمیر ہے، ان یذکر کہ ذکر کیا جائے، فیہا ان مساجد میں، اسمہ اس کے نام کا، یعنی اللہ کے نام کا، وسعا فی خرابیہا اور اس نے ان مساجد میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی، سعا اس نے کوشش کی، اولئک ما کان لہم یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم ان کے لیے مناسب نہ تھا، جائز نہ تھا، ان یدخلوها کہ وہ ان مساجد میں داخل ہوں، الا خائفین سوائے اس کے کہ ڈرنے والے، تو ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ ان مساجد میں ڈرنے کے علاوہ داخل ہوں۔ مراد ہے جب وہ مساجد میں داخل ہوئے تو اس طرح بے باکی سے داخل ہونا کہ وہاں جو خدا تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کو روکیں اور مساجد میں خرابی پیدا کریں، اس تکبر کے ساتھ اور فیئر لیس ہو کے، بے خوف ہو کے مساجد میں داخل ہوئے دنگا فساد کرنے کے لیے، ان کو تو چاہیے تھا کہ مساجد میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے کہ وہ خدا کا گھر ہے، اور خدا کی محبت کی وجہ سے ان کو ڈرنا چاہیے تھا کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ مساجد میں کسی قسم کا خلل پیدا ہو، یا دوسرے جو عبادت کرنے والے ہیں ان کی عبادت میں کسی قسم کی روک پیدا ہو، تو وہ تو ڈرتے ڈرتے داخل نہیں ہوئے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم ان کے لیے مناسب نہیں تھا، یا ان کے لیے جائز نہیں تھا، ان یدخلوها کہ وہ ان مساجد میں داخل ہوں، ہا کی ضمیر پھر مساجد کی طرف جا رہی ہے، ان یدخلوها کہ وہ ان میں یعنی ان مساجد میں داخل ہوں، الا خائفین مگر ڈرتے ڈرتے، یعنی ان کے لیے صرف یہ جائز تھا کہ وہ ان مساجد میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے۔ لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں، خزیون رسوائی ہے، خزیون رسوائی، لہم فی الدنیا خزیون ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر اس آیت کا ترجمہ دہرا دیتا ہوں، ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے جو منع مساجد اللہ جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا، ان یذکر فیہا کہ ان میں ذکر کیا جائے، اسمہ اس کے نام کا، وسعا فی خرابیہا اور اس نے ان مساجد میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی، خراب ویرانے کو بھی کہتے ہیں، اس نے ان مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کی، ان میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ما کان لہم ان کے لیے جائز نہیں ہے، ان یدخلوها کہ وہ ان مساجد میں داخل ہوں، الا خائفین سوائے اس کے کہ ڈرنے والے ہوں، لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں، خزیون رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم
بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب. فَأَيْنَمَا پس جہاں کہیں بھی تولو تم پھیرو تولونا تم پھیرتے ہو تم منہ پھیرتے ہو تم توجہ کرتے ہو. فَأَيْنَمَا تولو پس جہاں کہیں بھی تم منہ پھیرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَثَمَّ پس تم پاؤ گے وجہ اللہ اللہ کا چہرہ. تو خدا تعالیٰ کسی ڈائریکشن کا محتاج نہیں ہے. خدا تعالیٰ ہر ایک طرف ہے. پھر اس کے اوپر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کے لیے کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے فرمایا تاکہ اتحاد پیدا ہو، تاکہ سارے ایک ڈائریکشن میں ہوں. ورنہ خدا تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہم میں ایک اتحاد پیدا ہو اور ہمیں ایک جگہ پہ جمع ہونے کی عادت پڑے، ایک ہاتھ پہ جمع ہونے کی عادت پڑے، یونٹی ہو، اتحاد ہو ہمارے درمیان. اس وجہ سے ایک مقام پہ جمع کر دیا تاکہ یہ نہ لگے کہ جیسے جانوروں میں کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر پھر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی ڈائریکشن میں لگا ہو. ایک ڈائریکشن پہ سب کو باندھ دیا کہ سارے ایک ڈائریکشن میں ایک ہی جگہ میں کریں، منہ کر کے کھڑے ہوں تاکہ پتہ لگے کون اطاعت کرتا ہے اور کون نہیں اطاعت کرتا. ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ بہت وسعت رکھنے والا علم والا ہے. وقالو اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ اتخذ اس نے بنا لیا اللہ اللہ نے ولدن بیٹا سبحانہ وہ پاک ہے. بل نہیں بلکہ لہو اس کے لیے ہے ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے. بیٹا انسان ہم اس دنیا میں طلب کرتا ہے کہ اس لیے طلب ہوتی ہے کہ میرا سہارا بنے. بڑھاپے میں میری اولاد میرا سہارا بنے گی، یا میرے بعد میری زندگی میں میرے کاروبار کو سنبھالنے والی میری اولاد ہوگی، یا میرے بعد نیکیوں کو جاری رکھنے والی ایسی اولاد ہو خدا تعالیٰ جو میرے نام کو زندہ رکھے. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ ریزنز ہیں، وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ایک انسان کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے. خدا تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. خدا تعالیٰ تو خود مالک ہے ہر چیز کا. آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. اس کو یہ فکر نہیں ہے، اس کا کوئی بعد ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے بعد کوئی بیٹا آ کے اس کی سنبھالے گا. اس لیے وہ خود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنا ہے. وہ خود ہی ہر چیز کی نگرانی کر سکتا ہے. وہ کمزور نہیں ہے، نہ اس پہ کبھی بڑھاپا آ سکتا ہے کہ اس کو بوڑھے ہونے پہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہوگی. تو ان ساری چیزوں پہ اس بلغ ما فی السماوات والارض کہہ کے پہلے ٹکڑے کو سپورٹ کیا ہے. خدا تعالیٰ کے بیٹا ہونے کے اس نظریے کے اس آئیڈیے کو نگیٹ کیا ہے. وقالو اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ اللہ نے بنا لیا ہے ولدن بیٹا سبحانہ وہ پاک ہے. بل نہیں بلکہ لہو ما فی السماوات والارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کل لہو قانتون ہر ایک چیز اسی کی فرما برداری اختیار کرنے والی. قانتون فرما برداری اختیار کرنے والے.